اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم سورہ بقرہ کا ترجمہ و تفسیر کر رہے ہیں۔ 66 آیات کا ترجمہ و تفسیر ہم کر چکے ہیں۔ آج کا سبق شروع ہوتا ہے آیت نمبر 67 سے۔ دیکھیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً وَإِذْ اور اذ جب قال کہا اور جب کہا موسیٰ نے لِقَوْمِهِ لے کو قوم ہی اپنی قوم کو اپنی قوم سے ان بے شک اللہ تعالیٰ یأمر وہ حکم دیتا ہے تمہیں بے شک اللہ تعالیٰ تم کو حکم دیتا ہے ان تذبحوا یہ کہ تذبحوا تم ذبح کرو۔ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم ذبح کرو بقرۃ ایک گائے۔ قالوا انہوں نے کہا اتتخذنا کیا تتخذو تم کرتے ہو تم لیتے ہو تم بناتے ہو نہ ہم سے کیا تم کرتے ہو ہم سے ہزوا مذاق کیا تم ہم سے مذاق کرتے ہو۔ قال کہا اس نے کہا یعنی موسیٰ علیہ السلام نے کہا اعوذ باللہ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی۔ اعوذ میں پناہ چاہتا ہوں پناہ مانگتا ہوں بے سے اللہ یا بے کی سے کی ان سب معنی میں آتا ہے با ان کے یعنی اس بات سے کہ اکون میں ہو جاؤں کانا یکون سے ہے اکون میں ہو جاؤں من الجاہلین من سے الجاہلین جاہلوں میں سے میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً اور جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم سے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک گائے کو ذبح کرو۔ قالوا اتتخذنا ہزوا انہوں نے کہا کہ آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں۔ قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ ایک بیل ذبح کرو وہ بولے کیا تم ہم سے ہنسی کرتے ہو مذاق کرتے ہو۔ موسیٰ نے کہا کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں نادان بنوں۔ جاہل کا معنی یہ ہوگا کہ میں نادان بنوں میں نادانی کروں۔ دیکھیے وہی ذکر چل رہا ہے بنی اسرائیل کے بارے میں۔ آج جو جس آیت میں جس چیز کا ذکر ہے وہ ہے بقرہ گائے۔ اس آیت کی وجہ سے یا اس واقعے کی وجہ سے یا اس بقرہ کے ذکر کی وجہ سے اس سورت کا نام سورہ بقرہ ہے۔ سورہ بقرہ کا نام اس لیے رکھا گیا کہ اس میں ایک واقعہ ہے بقرہ کا۔ اب اس کا جو ہے وہ پورا واقعہ پڑھتے ہوئے چلتے ہیں، پھر اس میں جو سمجھنے کی باتیں ہیں تو اس کو سمجھتے ہوئے بھی چلتے ہیں انشاءاللہ۔ دیکھیے کہ اس کا پورا واقعہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص بہت مالدار اور تونگر تھا، بڑی عمر کا تھا یا امیر تھا۔ اس کی کوئی نرینہ اولاد نہیں تھی یعنی بیٹے کی اولاد کوئی نہیں تھی، صرف ایک بیٹی تھی، لڑکی تھی ایک، اور ایک بھتیجا تھا، ایک بھتیجا ایک بیٹی۔ تو جب اس بھتیجے نے دیکھا کہ بڈھا مرتا ہی نہیں تو ورثے کے لالچ میں اسے خیال آیا کہ میں ہی اسے کیوں نہ مار ڈالوں۔ اتنی ساری ملکیت ہے اس کی اور وہ مرتا نہیں، ساری چیزوں پر قبضہ کیے ہوئے ہے، تو چلو اس کو قتل کر دیتا ہوں، میں ہی اس کو مار دیتا ہوں اور اسی بیٹی سے نکاح بھی کر لوں گا تو سب کچھ میرے پاس آ جائے گا، اور اس کی لڑکی سے نکاح بھی کر لوں، قتل کی تہمت دوسروں پر رکھ کر دیت بھی وصول کروں، اس کے بدلے میں جو دیت لی جاتی ہے، اور مقتول کے مال کا مالک بھی بن جاؤں۔ اس شیطانی خیال میں وہ پختہ ہو گیا اور ایک دن موقع پا کر اپنے چچا کو قتل کر ڈالا، بالکل ہی مار دیا۔ بنی اسرائیل کے بھلے لوگ ان کے جھگڑوں بکھیڑوں سے تنگ آ کر یکسو ہو کر ان سے الگ ایک شہر میں رہتے تھے۔ یہ بتایا تھا نا کہ 3 گروہ ہو گئے تھے، تو تب بھی جو ہے جب یہ واقعہ ہوا ہے تب بھی اس طرح سے تھے کہ جو اچھے لوگ جو تھے انہوں نے اپنی بستی الگ سے بنائی ہوئی تھی، اپنا پڑوس الگ سے بنایا ہوا تھا، اور
یہ جو شیطانی قسم کے لوگ تھے یہ الگ رہتے تھے۔ شام کو اپنے قلعے کا پھاٹک بند کر دیا کرتے تھے اور صبح کھولتے تھے۔ کسی مجرم کو اپنے ہاں گھسنے بھی نہیں دیتے تھے۔ اس بھتیجے نے اپنے چچا کی لاش کو لے جا کر اس قلعے کے پھاٹک کے سامنے ڈال دیا اور یہاں آ کر اپنے چچا کو ڈھونڈنے لگا۔ پھر ہائی دہائی مچا دی کہ میرے بھائی چچا کو کسی نے مار ڈالا۔ آخرکار ان قلعے والوں پر تہمت لگا کر ان سے دیت کا روپیہ طلب کرنے لگا۔ چلو جی، الزام بھی لگا دیا اور یہ سارے لوگوں کو جمع کر کے اور پھر ان سے کہا کہ ہمیں دیت دو، آپ نے قتل کیا ہے، کیونکہ لاش ان کے پاس سے، ان کے پڑوس میں ملی ہے۔ انہوں نے اس قتل سے اور اس کے علم سے بالکل انکار کیا، لیکن یہ اڑ گیا، یہاں تک کہ اپنے ساتھیوں کو لے کر ان سے لڑائی کرنے پر تل گیا۔ یہ لوگ عاجز آ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور واقعہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ شخص خواہ مخواہ ہم پر ایک قتل کی تہمت لگا رہا ہے، حالانکہ ہم بری الذمہ ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، وہاں سے وحی نازل ہوئی کہ ان سے کہو ایک گائے ذبح کرے۔ انہوں نے کہا، اے اللہ کے نبی، کہاں قاتل کی تحقیق اور کہاں آپ گائے کے ذبح کا حکم دے رہے ہیں؟ کیا آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اعوذ باللہ، مسائل شرعیہ کے موقع پر مذاق جاہلوں کا کام ہے۔ دیکھیے یہاں پر جو پوائنٹ آیا ہے کہ مسائل شرعیہ کے موقع پر، جہاں پر شرعی مسائل کی جب بات ہو رہی ہو تب مذاق جاہلوں کا کام ہے۔ عام طور پر جو ہنسی مذاق کیا جاتا ہے وہ جائز ہوتا ہے۔ مجھے تو یہی بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ اب دیکھیے کہ اللہ عز و جل کا حکم یہی ہے۔ اب اگر یہ لوگ جا کر کسی گائے کو ذبح کر دیتے تو کافی تھا، کسی بھی گائے کو پکڑتے ذبح کرتے تو وہ ٹھیک ہو جاتا، لیکن وہی ہمیشہ کا ان کا دماغ میں کچھ چل رہا ہوتا تھا۔ تو انہوں نے سوالات کا دروازہ کھولا اور کہا وہ گائے کیسی ہونی چاہیے۔ اس پر حکم ہوا کہ وہ بہت بڑھیا ہے، نہ بچہ ہے، نہ ہی بہت زیادہ بوڑھی گائے ہو، نہ ہی بالکل بچڑا ہو، بلکہ جوان عمر کی ہو، درمیانی عمر کی ہو۔ انہوں نے کہا، حضرت ایسی گائے تو بہت ہیں، اب بیان فرمائیے کہ اس کا رنگ کیا ہے۔ دیکھیے اب ہو گیا کہ کوئی بھی آپ جو ہے وہ گائے درمیانی عمر کی جا کے ذبح کر لے، نہیں، اس کا رنگ کیا ہے۔ وہی اتری کہ اس کا رنگ بالکل صاف زردی مائل ہے، باہر دیکھنے والے کی آنکھوں میں اترتی جاتی ہے۔ پھر کہنے لگے، حضرت ایسی گائیں بھی بہت سی ہیں، کوئی اور ممتاز صفت بیان فرمائیے۔ وہی نازل ہوئی کہ وہ کبھی ہل میں نہیں جوتی گئی، کھیتوں کو پانی نہیں پلایا اور ہر عیب سے پاک ہے، یک رنگی ہے، کوئی داغ دھبا نہیں۔ جو وہ سوالات بڑھاتے گئے حکم میں سختی آتی گئی۔ وہ سوالات کرتے، ایسی ہو، کیسی ہونی چاہیے، ایسی ہونی چاہیے۔ اب جیسی بتائی گئی تھی بالکل ویسی ہی گائے ان کو ڈھونڈ کر لانی تھی۔ پہلے بالکل آسان سا حکم تھا، گائے پکڑو اور اس کو قتل کر، اس کو ذبح کر دو، نہیں۔ اب یہ گائے کہاں سے ملی، کس طرح سے انہوں نے ڈھونڈی، تلاش کی، اس کو جو ہے وہ انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ آج تھوڑا سا کام تھا، اس وجہ سے تھوڑی سی مصروفیت رہی۔ ابھی تھکی ہوئی بھی ہوں تو اس لیے مجھے بولنے میں سانس میری اکھڑ رہی ہے، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ سے میں معافی کی خواستگار ہوں۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے، میرے پڑھانے میں، آپ کے پڑھنے میں، میرے سمجھانے میں، آپ کے سمجھنے میں کوئی غلطی، خطا، بھول چوک ہو گئی ہو تو میں اللہ کے حضور میں توبہ کرتی ہوں اور معافی کی خواستگار ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔